عمران خان اور جنرل باجوہ ایک پیج پہ تھے، آپ نے کتاب چھاپ دی کہ کمپنی نہیں چلے گی۔ نہ بزدار سے فوج خوش ہے اور نہ محمود خان سے۔ عمران سے ان کا رومانس تھا اس وقت۔ 2/3 اکثریت نون لیگ کو مل جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ والا تجزیہ کیوں غلط کیسے ثابت ہو گیا؟ نہیں، یہ تجزیہ نہیں تھا، یہ انفارمیشن تھی۔ اچھا، نواز شریف صاحب کیوں نہیں بن سکے وزیر اعظم؟ فیصلے غلط کیے ہیں اور کیا۔ سہیل صاحب، پاکستان میں ایک پورا نقشہ، ایک پورا ہائبرڈ نظام کے گن گائے جا رہے تھے، ایک پوری آوازیں تھیں، ایک پیج کی آوازیں تھیں، عمران خان اور جنرل باجوہ ایک پیج پہ تھے، آپ نے کتاب چھاپ دی کہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ تب کیا ایویڈنس تھے؟ تب تو ہم بھی صحافی ہیں سر، وہ تو میں بھی، کوئی بھی صحافی غور کرتا کہ ہاں یار حالات نواز شریف صاحب کے خراب ہو رہے ہیں۔ تب تو کوئی تھا ہی نہیں، تب تو شیر و شکر تھے، باجوہ صاحب کے رتب السان تھے خان صاحب۔ آپ نے تب کتاب میں لکھ دیا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ نہیں، اس کے بھی دلائل اور ایویڈنس تھے۔ اچھا، اس وقت تھوڑا سا گائیڈ کریں سر۔ دیکھیں، اس وقت تو جنرل، جب تک آپ نے کتاب لکھی تھی تب تک جنرل فیض والا واقعہ نہیں ہوا تھا، کچھ نہیں ہوا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا دیکھو تھا۔ گزارش یہ ہے کہ اس وقت یہ پتا چل رہا تھا کہ گورننس ٹھیک نہیں ہو رہی، اچھا، یہ تو کلیئر ہو گیا تھا ٹھیک ہے، کہ بھئی نہ بزدار سے فوج خوش ہے اور نہ محمود خان سے۔ نہیں ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، عمران سے ان کا رومانس تھا اس وقت بھی۔ ہاں تھا۔ دوسری بات یہ ہو گئی تھی کہ اکنامک انڈیکیٹرز جو تھے وہ بہت برے آنے شروع ہو گئے تھے۔ ہاں، بڑے برے تھے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جب اکنامک انڈیکیٹر آنے شروع ہو جائیں برے، تو پھر فوج آپ کو رہنے نہیں دیتی، کیونکہ وہ پھر اس کی اپنی سروائیول کا مسئلہ بن جاتا ہے، ملک کی سروائیول کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور چوتھی بات یہ تھی کہ مجھے یہ پتا چل رہا تھا، یہ انفارمیشن تھی کہ نواز شریف کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اچھا، تو اب جب یہ چار چیزوں کا ایویڈنس ہو آپ کے پاس، تو کیا آپ یہ نہیں کہیں گے پارٹیز اوور، یہ کمپنی نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ بس اتنی بات ہے۔ تو وہ آپ کو ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، آپ کو تھیوری چاہیے ہوتا ہے، پھر اس کا ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے، اور پھر آپ نے اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ سہیل صاحب، 2023 کے الیکشن سے پہلے آپ نے اپنے کالم میں ایک کالم لکھا، اس کالم میں پورا نقشہ کھینچا تھا جس میں آپ نون لیگ کو 2/3 اکثریت دینے کے لیے آپ نے جو ازیوم کیا تھا جو بھی آپ نے فورکاسٹ کرنے کی کوشش کی کہ بھئی ایک مضبوط حکومت چاہیے اور 2/3 اکثریت نون لیگ کو مل جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کو یہ والا تجزیہ کیوں غلط کیسے ثابت ہو گیا؟ نہیں، یہ تجزیہ نہیں تھا، اچھا، یہ انفارمیشن تھی اچھا، جو، اور اس میں نے لکھا تھا کہ یہ کون کہہ رہا ہے، نام نہیں تھا، لیکن اس ادارے کا نام تھا، یا اس ادارے کی انڈیکیشن تھی، یا اس ادارے کا ریفرنس تھا کہ وہ بنگلہ دیش کا ماڈل بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک تیز مضبوط حکومت ہو، فوج سپورٹر ہو، اور ملک جو ہے وہ معاشی ترقی کرے۔ یہی، اور الٹیمیٹلی یہی ماڈل بن گیا ہے۔ ہاں لگ بھگ بن گیا۔ ٹھیک ہے، 2/3 اکثریت اگر نہیں بھی آئی تو انہوں نے وہ اس کی میجارٹی بنا لی نا۔ ٹھیک ہے، لگ بھگ وہی، جو بھی آپ اس سے اختلاف کریں، جو وہ چاہتے تھے وہ تو انہوں نے کر لیا۔ اچھا، نواز شریف صاحب کیوں نہیں بن سکے وزیر اعظم؟ میرا خیال ہے نواز شریف صاحب سب سے فیصلے غلط کیے ہیں اور کیا، انہوں نے بھی اور انہوں نے بھی، دونوں نے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ ممکنہ طور پہ 2/3 اکثریت ملے گی اور سارے معاملات ایسے ہوں گے، ایک مضبوط وزیر اعظم کو سپورٹ کیا جائے گا، نون لیگ اپنے اشتہارات میں پورے چھاپ رہی تھی، پورے صفحے پہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنا رہی تھی، تو فیصل ووڈا کہہ رہا تھا کہ یہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی کھیل نواز شریف صاحب کے ساتھ کھیلا گیا اس سارے معاملے میں؟ نہیں، دیکھیں، سب سے پہلے دیکھو، میں ذاتی طور پر کیونکہ تھوڑا سا اس میں انوالو تھا، میرے میاں صاحب سے ایک زمانے میں بہت اچھے تعلقات تھے، ہاں، اور میں ان کے پاس لندن گیا تھا، اور میں مسلسل عمران خان سے بھی ملتا رہا، کیونکہ میں بھی اس ملک کا ایک عام شہری ہوں، تو میری خواہش ہے کہ اس ملک کے اندر ایک مضبوط جمہوریت آئے، ایک میرا جو آئیڈیل ہے وہ مجھے اچیو ہو، تو اس کے لیے میں جتنی میری مقدور بھر کوشش ہے وہ کرتا ہوں۔ تو میں نواز شریف صاحب کے پاس گیا تھا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ جو عمران نے کیا ہے آپ اس کے ساتھ وہ نہ کیجیے گا۔ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس وقت انہوں نے میری بات نہیں سنی، اور وہ ناراض بھی اسی وجہ سے میرے سے اب سے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس وقت بھی کہا کہ آپ عمران کے سفارشی بن کے آئے ہیں۔ میں عمران کا سفارشی بن کے نہیں گیا تھا، میں اس ملک میں مضبوط جمہوریت کا سفارشی بن کے گیا تھا، کہ اگر یہ ریونج سائیکل ختم ہو جائے
اور دوسرا اس میں نواز شریف صاحب کا فائدہ تھا. اگر وہ یہ کہتے کہ میں وہ نہیں کروں گا جو عمران نے کیا ہے اور اب ہم ایک نئے دور میں شامل ہوں گے، تو نہ عمران خان وکٹم بنتا، نہ اس کو اتنے ووٹ پڑتے، نہ یہ ان کے ساتھ یہ سانحہ ہوتا. تو پھر ایونٹس چینج ہو جاتے میری رائے میں، مطلب میری پرسیپشن میں، کہ اگر وہ یہ کرتے تو پھر عمران وکٹم نہ بنتا، اور جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملنے سے جو ان کا ووٹ بینک کا نقصان ہوتا ہے شاید وہ بھی نہ ہوتا. سر صاحب، دو آپ نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں اس سارے اس میں. ایک تو آپ نے بتائی یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ملاقات کرنے کے لیے گئے وہ آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا یا کسی کی رائے تھی کہ آپ جا کے یہ بات کریں؟ نہیں، فیصلہ تو ظاہر ہے ذاتی ہوتا ہے، مطلب پرپوزل ریجیکٹ بھی تو آپ کر سکتے ہیں. پرپوزل کسی نہیں، نے. یہ ہمارے دوستوں کی پرپوزل تھی. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے ایک ملاقات عمران خان سے بھی کی تھی. 3 کی. 3 ملاقاتیں کی. وہ ساری ملاقاتیں کس سلسلے کی کڑی تھی اور وہ کیوں نہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچی دیکھیں، تھی؟ اس میں ایک ملاقات میں نے اکیلے کی تھی، ایک میں شامی صاحب میرے ساتھ تھے، اور ایک ہم نے امتیاز عالم صاحب کے ساتھ سب نے کی. اور سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ جو ہے ڈائلاگ ہو پولیٹیکل، اور یہ جو کنفرنٹیشن جو ہے یہ ختم ہو. اچھا. اور جو میری الگ ملاقات ہوئی تھی اس میں میں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کنفرنٹیشن کے نتیجے میں آپ کو نقصان پہنچے گا. انہوں نے کہا کہ میں ان سے تو بات ہی نہیں کرتا یہ جو پولیٹیکل لیڈر. میں نے کہا فوج سے کر لیں. ان کے میں فوج سے کرنے کو تیار ہوں لیکن وہ نہیں کرتی، فوج میرے سے نہیں کرتی. میں کہا اس کا بھی علاج ہے. انہوں نے کہا کیا؟ یہ سارے بیٹھے تھے، پرویز خٹک صاحب بیٹھے تھے، فواد چودھری بیٹھے تھے، اور سارے لوگ بیٹھے تھے. میں کہا اس کا بھی علاج ہے، آپ یک طرفہ محبت شروع کر دیں، کتنی دیر ریزسٹ کریں گے. اچھا، اس پر انہوں نے کیا کہا کہ وہ ہنسے. ظاہر ہے بات تو ہنسنے والی تھی نا، کہ میں نے کہا کہ آپ آج سے تعریفیں شروع کر دیں فوج کی، کتنی دیر ریزسٹ کریں گے. اور اچھا سر وہ اور اگر اس کی وجہ یہ تھی کہ بھائی ایک پاپولر لیڈر کو بالکل سوٹ نہیں کرتی کنفرنٹیشن. کیا بات ہے. آپ اقتدار تو آپ کی گود میں ہے، صرف آپ نے اٹھانا ہے. اتنی تکلیف تو کر لیں اس دوران میں ٹھنڈا رہنے کی. اور اچھا سر، اگر وہ آپ کی وہ بات مان لیتے، وہ صرف 1 سوا سال کا عرصہ جو تھا وہ رک جاتے، جو حالات بن گئے تھے سر، وہ جو اتنی مہنگائی آ گئی تھی، لوگ حکومت کے خلاف ہو گئے تھے اور ڈیفینیٹلی. دیکھو اصل میں بات یہ نا کہ جو ماضی میں آپ باتیں کہتے ہیں، نہ تو ان پہ فخر کرنا چاہیے، نہ ان پہ کوئی شرمندہ رہنا چاہیے، کیونکہ وہ اسی وقت کے حالات کے مطابق ہوتی. ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اب ان پہ کیا فخر کرنا یا کیا شرمندگی کا اظہار ایسے ہی ہے. کرنا، وہ اس وقت کے حالات سے نہیں مانی، بس ختم ہوگی بات.